آنسوؤں میں ڈوب گئی. میں نے کہا شاہ فضل اس گھوڑی کا کوئی بچہ ہے؟ جی مولا مجھے فریاد دے رہی ہے کہ مولا تیری خدمت میں تو آ رہی ہوں، مجھے بچے سے جدا کر رہے ہیں. قدموں پہ گر پڑا. شہنشاہ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے اس کا بچہ آپ سے پیارا کیا ہے. اس گھوڑی کا ایک بچہ ہے، اس کا نام میں نے مرتجز رکھا ہے، لیکن مولا وہ آپ کو دینے کے لائق نہیں. علی نے رو کے کہا کیوں لائق نہیں؟ مولا وہ تو بیمار ہے، جب سے پیدا ہوا ہے نہ ماں کا دودھ پیا ہے، نہ پانی پیتا ہے، نہ دانا لیتا ہے. اللہ جانے دھوپ سے کیا پیار ہے، سارا دن دھوپ. علی نے رو کے کہا ہاتھوں پہ بھی اٹھانا پڑے تو اٹھا کے لے آؤ. لے آئے. کتاب میں ہے کہ اس کی بھی جب علی پہ نظر پڑی پرواز کرتے ہوئے آیا، سوار کیا بس چھوڑ دیا سارا، لنگر اٹھا دیا گئے. کتابوں میں ملتا ہے کہ جب کبھی علی اکیلی جنگ لڑ کے آتے تھے رسول شہر کے باہر علی کا استقبال کرتے تھے، لیکن اس موقع پہ 3 میل دور چل کے رسول پہلے کھڑا تھا. رسول پہ علی کی نظر پڑی، گھوڑے سے اترے احترام، دونوں بھائی بغل گیر ہوئے. رسول نے آہستہ سے پوچھا یا علی جس چیز کے لیے سفر کیے تھے وہ مل گئی؟ بس میں دعائی دے سکتا ہوں تمہیں کہ جو آنکھیں چلو میں روتی ہیں خدا کرے کہ چلو میں رو. علی نے کہا جی سرکار مل گئی. کوئی نہیں سمجھا. علی نے کیا جواب دیا؟ رسول نے کہا پوچھا. پہنچے گھر، دوپہر کا وقت ہے. حسین گھر آیا، شریکت الحسین نے کھانا رکھا. پہلا لقمہ توڑا حسین نے. بہن نے کہا بھیا تمہیں پتا ہے کہ غرناطہ سے بابا ایک گھوڑی لے آئے ہیں جس کا نام مجلی ہے، سوائے بابا کے کسی کی سواری نہیں مانی، اس نے زین نہیں رکھنے دی. لیکن بھیا اس کا ایک بچہ ہے جس کا نام مرتجز ہے، کہتے ہیں بیمار ہے، کچھ کھاتا پیتا نہیں، وہ دھوپ میں لیٹا رہتا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں زینب بتا رہی ہے حسین نے لقمہ رکھ دیا، اٹھنا شروع، تیز قدموں سے چلا حسین. بہن نے کہا کھانا تو کھاتے جاؤ ابھی آ رہا ہوں. سیدھا حسین استبل میں آیا، لیٹا ہوا تھا دھوپ میں. حسین کے قدموں کی آہٹ سنی، سر اٹھایا، تڑپ کے حسین کے قدموں میں سر مارا. حسین گردن پہ ہاتھ پھیر رہے. اگر سمجھ میں آ گیا تو جہاں یاد آئے گا تو ماتم کرے گا. حسین نے کہا مرتجز میں نے سنا ہے ابھی سے بھوکا پیاسا رہنا شروع کر دیا، ابھی سے تو نے کھانا پینا چھوڑ دیا. کہا جس موسم کی تجھے انتظار ہے وہ رت ابھی دور ہے، وہ جب موسم آئے گی میں بتاؤں گا. اس دن کے بعد کھانا پینا تو شروع کر دیا، لیکن جب کبھی حسین استبل میں آ جاتے کھانا پینا چھوڑ دیتا. جدھر حسین مڑتا مرتجز کی نظریں پیچھے. جب حسین باہر چلا جاتا کتنی دیر تک شور کرتا رہتا، ہلاتا رہتا، بڑی مشکل سے آرام آتا. دن گزر رہے ہیں، بس بڑی تیزی کر رہا ہوں، اس سے زیادہ تیزی نہیں ہو سکتی. نانا کی جھولی میں بیٹھا ہے حسین، بلا تشبیہ نانا کی ریش پہ ہاتھ پھیرے. نانا اریدو ان ارکب الجواد، نانا آج میرا دل ہے میں گھوڑے پہ سواری کروں. رسول نے منہ چوما. نانا کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. بسم اللہ حسین کر سواری، کس نے روکا؟ لیکن نانا ایک شرط ہے. کیا حسین؟ میں پہلی بار سواری کر رہا ہوں، پہلے نہیں سوار ہوا، گھوڑا چن کے لوں گا. رسول نے کہا یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ میری سواری کا میمون موجود ہے، تیرے بابا کا دلدل موجود ہے، تیرے بھائی حسین کی تاویہ موجود ہے، میرے استبل میں وہ گھوڑے موجود ہیں جن کی قسمیں خدا قرآن میں کھاتا ہے، جو دل کرے لے لینا.
آگے حسین پیچھے صحابہ، نہ نانا کے گھوڑے کی طرف توجہ، نہ بابا کے دلدل، نہ بھائی کی سواری. وہاں آیا جہاں مرتضی کھڑا تھا. زین رکھو اس پر. حسین یہ کیا؟ یہ مجلی کا بیٹا ہے اور آج تک تو اسے لگام کسی نے نہیں چڑھائی. تجھے گرا دے ہم رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ نہیں کوئی اور گھوڑا لے لے. میں چل گیا حسین، میں نے نانا سے شرط رکھی ہے اسی پہ چڑھنا ہے. اطلاع ملی رسول کو، تیرا تو مجھے پتہ نہیں. کمر پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہوئے رسول اٹھا. بکھاری چکوال تلا گنگ والوں پنڈی والوں وہاں آیا جہاں علی بیٹھا تھا. علی کبھی نہ روئے تیری آنکھیں یا رسول اللہ، کیوں رو رہے ہو؟ رسول نے کہا میں دیکھتا ہوں ابھی تو جو نہیں روئے گا. تیرا حسین کہتا ہے میں نے مرتجل پہ سوار ہونا ہے. علی بھی روتے ہوئے آئے، استبل پہنچے، حسین کو جھولی میں لیا. حسین میرے لال کیوں ضد کرتا ہے؟ روکے کا نانا آپ نے وعدہ نہیں کیا کہ گھوڑا چن کے لے لینا؟ میری جان گھوڑا تو تجھ سے پیارا نہیں، یہ زین ور نہیں، اور جو گھوڑے زین ور نہ ہوں وہ شوق ہوتے ہیں. نانا کی جھولی چھوڑ دی، زخمی نگاہوں سے مرتجز کی طرف دے کر کہا واقعی مرتجز تو شوق ہے؟ مرتجز نے ہنا کے زانو زمین پہ رکھا، دوسرا رکھا، پہلو زمین سے لگا دیا، ایسے لگتا تھا جیسے مر گیا ہو. حسین نے روکے کہا نانا شوق ایسے ہوتے، شوق گھوڑے ایسے ہوتے. رسول نے روکے کہا پھر گھوڑے سواری کے بہانے کیوں بناتے ہو؟ صاف کہو میں کربلا کی عملی ذاکری کرنا چاہتا ہوں، میں کربلا کا عملی نقشہ دکھانا چاہتا ہوں. بس سمیٹوں، ہو گیا ہے کرسا. جو وضو تھا مقدر میں زین رکھی گئی، لگام لائے. کتاب کے لفظ ہیں فلما دنا الحسین عند الجماع اخذ رسول اللہ بقراب السرج. جو ہی حسین نے پاؤں اٹھایا نا، رسول نے دوڑ کے کوچ میں ہاتھ رکھا. علی نے بلا تشبیہ رکاب پکڑی. بسم اللہ حسین. تڑپ کے حسین نے پاؤں واپس نکال لیا. نانا سوار نہیں ہونا میں نے. اب جس کے سینے میں گوشت ہے پتھر کا ٹکڑا نہیں. رسول نے کہا حسین آج تو چاہ کیا رہا ہے؟ تیری سمجھ نہیں آ رہی. اتنی ضد کر کے منوایا، اب سوار کیوں نہیں ہوتا؟ کہ نانا انصاف کر، میرا پہلا موقع ہے. آپ نے کوچ پکڑ لی، بابا نے رکاب پکڑ لی. میں نہیں چاہتا کہ مجھے رکاب پکڑوانے کی عادت ہو جائے. ہو سکتا ہے کوئی وقت آئے میری رکاب تھامنے والا کوئی نہ رہے. نانا اس وقت حسین کیسے سوار ہوگا؟ اللہ اکبر. علی کو رو کے رسول نے کہا یا علی چھوڑ دے رکاب. خود کو چھوڑ دی. حسین تو جان تیری رمزیں جانے. قریب آیا. فلما اراد الحسین جلس المرکب علی قوائمہ الاربع. یہ لفظ عربی عبارت کے. ابھی پاؤں اٹھایا، چاروں زانو زمین پہ ٹیک کے مرتجز بیٹھ گیا. حسین سوار ہوا، اتنے آرام سے اٹھا حسین کو ہلکورا بھی نہیں آیا. حسین نے قدم 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 چلانا شروع کیا. سلمان دیکھ رہا تھا. دوڑ کے سلمان نے بلا تشبیہ باغ پہ ہاتھ رکھا. کیوں نانا سلمان شوخی کر رہا ہے؟ نہیں بادشاہ. پھر باغ کیوں پکڑی؟ کہ لوگ مجھے تیری ماں کی دہلیز کا خاک روب کہتے ہیں. چاہتا ہوں قیامت کے دن مجھے حسین کے گھوڑے کا سائز پکارا جائے. اچھا نانا ابھی پہلا چکر پورا نہیں ہوا تھا رونے والوں. دروازے سے فضا کی آواز ہے سلمان. بطول کہہ رہی ہے حسین تو ساری زندگی سوار ہوتا رہے گا، میں دنیا میں نہیں رہوں گی. ذرا گھوڑا میرے دروازے کے سامنے لے آ، میں بھی تو دیکھوں میرا حسین زین میں کتنا حسین لگتا. اللہ اکبر. اب اس کی معرفت کا اندازہ یہاں سے لگائیں. دروازے کے سامنے پہنچا، دل میں سوچا ہوگا
کہ میں گزر گیا تو بی بی ایک جھلک ہی دیکھے گی بیٹی کی. دروازے پہ آگے سلمان سے باغیں چھین لی مرتجد نے, اندر داخل ہو گیا. لے بی بی اب بیٹے کو جی بھر کے دیکھ لے, اب چاہے پتھر بھی ہے پگھلے گا ضرور. جو ہی مرتجد اندر آیا, بطول نے گھوڑے کی باگ پکڑی, بطول نے صحن میں قدم 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 قدم. اللہ اکبر. چلانا شروع کیا. تم تو 1400 سال بعد ماتم کر رہے ہو نا. فضا نے منہ پیٹ دیا. کنیزیں مر گئی ہیں تیری ہماری زندگی میں. بظاہر رسالت گھوڑے کی بات. بطول نے کہا ماں بیٹے کے معاملے میں دخل نہ دے. یہ چابی لے, تبرکات والی صندوق کھول, میری وہ چادر لے آ جو میں مباہلے میں لے کے گئی. رونے والا فضا بس ختم کر دیا میں نے بات. فضا چادر لائی, بطول نے ہاتھ میں لے لی. تشت میں جو لے آ, میں اپنے بیٹے کے رہوار کو مہمانی دینا چاہتی ہوں. بطول نے رونے والوں چادر بلا تشبیہ زمین پہ بچھائی, چادر پہ جو پلٹے. بسم اللہ مرتجد کھا. معرفت والا جانور ہے, بطول کی چادر کا حیا ہے, نہیں کھا رہا. بطول نے رو کے کہا حسین تیرے گھوڑے کو میری مہمانی قبول نہیں. حسین نے تھپکی دے کے کہا اماں کا دل نہ توڑ, کھا لے. مرتجد نے پہلا لقمہ لیا. بطول دوڑی, وَاتَنَقَتْ بِرَقْبَتِ فَرْشِ ابْنِهَا. مرتجد کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا مرتجد آج میں نے تجھے چادر عصمت میں جو کھلائے, کربلا میں میری چادر کی لاج